تو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ اب جامع رحمانی میں درس حدیث یعنی دورہ حدیث شریف کا بھی سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ 1965 میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے ممتاز محدثین کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سیاہ ستہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں کا درس الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، بلا انقطاع آج تک درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ شروع ہی سے درجہ حفظ موجود تھا، یعنی حفظ کی تعلیم ہو رہی تھی، لیکن اس میں ایک خاص اصلاح فرمائی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ اصلاح یہ فرمائی، انہوں نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اسی حافظ کو، طالب علم کو حافظ کی سند ملے گی، شہادت ملے گی، جو 6 دنوں میں 5 پارے کر کے سنا دے۔ اگر وہ سنا دیتا ہے تو اسے سند ملے گی، اور نہیں سنا پاتا ہے تو سند نہیں ملے گی۔ اور اس میں بھی عجیب ایک شرط رکھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے، وہ آیات جو متشابہات کہلاتی ہیں، ان آیات میں 20 غلطی کے علاوہ پورے قرآن کریم میں ایک بھی غلطی نہ آئے تو اس کو سند ملے۔ مزید اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو طالب علم ایک دن میں، 2 دن میں یا 3 دنوں میں پورا قرآن کریم سنا دیتا ہے تو اس کو قیمتی انعام سے نوازا جائے۔ اس طور پر درجہ حفظ کو مضبوط کیا اور بہترین اس میں اصلاح فرمائی۔ اور اب ہمارے جو امیر شریعت سامن ہیں، حضرت مولانا سید محمد احمد ولی فیصل دامت برکاتہم، انہوں نے تو اور اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے درجہ حفظ میں اردو کی تعلیم تھی، اب بھی ہے، اردو مشق پہلے سے تھی، اب بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ درجات حفظ میں پڑھنے والے بچے حساب بھی پڑھیں گے۔ حساب کا اضافہ کیا تاکہ انہیں یہ فن بھی حساب کا آ جائے۔ بزرگوں،
جامعہ رحمانی میں الحمدللہ بہت سارے شعبے کھلے ہیں، اور یہ شعبے جن کا میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں، حضرت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا احمد ولی فیصل دامت برکاتہم کے حکم سے یہ شعبے کھلے ہیں۔ مثلا پہلا شعبہ ہے دار الحکمت۔ یہ شعبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات ہی میں کھلا، لیکن در حقیقت فکر تھی حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی صاحب حضرت مولانا احمد ولی صاحب دامت برکاتہم کی، ان کی فکر تھی کہ یہ شعبہ کھلنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے حکم سے امیر شریعت ثانی کی نگرانی میں شعبہ دار الحکمت یہ کھلا۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس شعبے میں درجہ حفظ سے لے کر فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، اور اس شعبے میں جہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہے، فارسی کی تعلیم ہوتی ہے، اردو کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں جغرافیہ، سائنس، حساب، انگلش، سیاسیات، معاشیات، معلومات عامہ، ان تمام علوم و فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے زور دیا جاتا ہے قرآن فہمی پہ، اور خاص اہمیت دی گئی ہے درجہ حفظ سے لے کر فضیلت تک عربی زبان و ادب کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ فضیلت تک عربی پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بچہ اس شعبہ سے فضیلت کرے گا تو وہ اس لائق، اس قابل ہو جائے کہ جس طرح سے مادری زبان وہ بولتا ہے وہ عربی زبان بھی بولے۔ الحمدللہ اس میں پوری کامیابی اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ اس شعبہ کے ایسے بچے ہیں کہ جس طرح سے میں آپ سے ابھی اردو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور عربی زبان و ادب کی اہمیت اسی لیے بھی اس میں خاص طور پر دی گئی ہے کہ علوم دینیہ، شریعت کے جو علوم ہیں یہ عربی بڑی بڑی کتابوں میں یہ علوم موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب عربی میں مہارت ہوگی تو یہ بڑی کتابیں جو ہماری شریعت کے مصادر اور مآخذ ہیں ان سے آسانی سے استفادہ کر سکیں گے بچے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس شعبے میں پڑھانے والے استاذ روزانہ مقدار خواندگی کتنا پڑھایا ہے اسے لکھتے ہیں، بلکہ یہ اب معمول الحمدللہ تمام درجات میں